ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نوجوانی میں تھا نا، اپنی نوجوانی میں میرے پاس بکریاں اور بھیڑیں وغیرہ بے انتہا تعداد میں تھی اور میں انہیں جنگل میں چرایا کرتا تھا۔ ان بکریوں کی یعنی اس دنیا کی دولت کی محبت میرے دل میں بے انتہا تھی، پختہ محبت تھی۔ بس مجھے دولت پیسوں کے علاوہ اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی۔ میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، کبھی کسی غریب کی مدد نہیں کرتا تھا، کبھی میں نے صدقہ خیرات نہیں کیا تھا، اور اسی طرح میری زندگی گزر رہی تھی۔ نہ عبادت کا پتہ، نہ اللہ کی محبت، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک آدمی آیا جو دکھوں کا مارا ہوا تھا، اسے کچھ روپوں کی ضرورت تھی۔ وہ میرے پاس آ کے رو رو کے اس نے مجھے اپنی مجبوری اس انداز میں بتائی کہ میرے جیسے پتھر دل آدمی کا دل بھی پسیج گیا، اور میں نے اسے نا اپنے مال میں سے ایک بکرا دیا اور کہا کہ جاؤ اسے بیچو اور اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ کہتے ہیں جب رات ہوئی نا تو میں سویا تو خواب کے عالم میں نے دیکھا کہ ایک میدان ہے جس میں میری بکریاں کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ میدان میری بکریوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں بھی کھڑا ہوا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میری جتنی بھی بکریاں تھیں نا، انہوں نے اپنے سینگ آگے کی طرف کیے اور میری طرف دوڑ کے میرے اوپر حملہ آور ہونا شروع ہو گئی۔ ایسے لگتا تھا کہ یہ ساری بکریاں مل کے اپنے سینگوں کے ساتھ میرا پیٹ پھاڑ دیں گی اور مجھے مار ڈالیں گی۔ لیکن اچانک ہوا یہ کہ وہ جو بکرا میں نے اس غریب کو مشکل دور کرنے کے لیے دیا تھا، وہ بکرا ان بکریوں کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ جو بکریاں میرے اوپر وار کرنے آ رہی تھیں، اس بکرے نے انہیں روکنا شروع کر دیا۔ لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھی، یہ اکیلا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ان بکریوں نے اس بکرے کو بھی لہولہان کر دیا۔ اب بکریاں دوڑی میری طرف اور انہوں نے آ کے میرے پیٹ میں اپنے سینگ جو ہے نا وہ چبو دیے۔ میرا پیٹ پھٹ گیا، درد ہوا، خون نکلا۔ کہتے ہیں جب درد ہوا تو اچانک میری جاگ ہو گئی، میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا میرا سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ میں نے پھر اپنے خواب پہ نا غور کیا تو مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ میرے دل میں فقط دنیا کی محبت ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے۔ تو چونکہ میں دنیا سے محبت کرتا ہوں تو مجھے خواب میں بتایا یہ گیا ہے کہ اگر اس دنیا کی محبت کی وجہ سے تم اللہ پاک کی محبت سے دور رہے، تم نے اللہ کی راہ پہ خرچ نہ کیا اور اللہ پاک کی عبادت نہ کی، تو پھر قیامت والے دن یا تمہارے مرنے کے بعد یہی مال تمہارے لیے وبال بن جائے گا، یہی مال تمہارے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اور وہ جو بکرا میری حفاظت کے لیے آیا تھا، مجھے بتایا یہ گیا کہ اگر تم اللہ کی راہ پہ خرچ کرو گے یا دنیا پہ رہ کے اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے اس کی عبادت کرو گے، تو پھر قیامت والے دن تمہاری نیکیاں بھی ہے نا، مرنے کے بعد اور قیامت والے دن تمہاری نیکیاں تمہارے لیے یعنی حفاظت کا ذریعہ بنے گی اور تمہیں دوزخ کی آگ سے بچانے کا سبب بنے گی۔ تو کہتے ہیں جب یہ بات میرے دل میں، خیال میرے دل میں اور دماغ میں پیدا ہوا تو پھر میں نے سچے دل سے توبہ کی، اور میں نے اسی جنگل میں ایک لکڑیوں کے ساتھ کوٹھڑی بنائی، اور میں اپنی ضروریات زندگی سے فارغ ہونے کے بعد سارا وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رہتا، اور پھر اللہ رب العالمین نے آہستہ آہستہ مجھے یہ مقام عطا کر دیا کہ میرے دل میں سے دنیا کی محبت نکال کے میرے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دی۔ تو پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ہم اتنے بخیل ہو جاتے ہیں، بہت کماتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ پہ دیتے ہوئے ہماری جان نکلتی ہے۔ دوسرا، اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت تو بڑی ہے لیکن اس مالک کی محبت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت ہمارے لیے مرنے کے بعد وبال بن جائے گی، اور مالک کی محبت ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے باعث افتخار بن جائے گی اور ہمارے لیے دوزخ سے رہائی کا پروانہ بن جائے گی۔ امید کرتا ہوں آج کا واقعہ آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔